الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ نکلو اللہ کے راستے میں، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اپنے اموال اور اپنے جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ برادران اسلام، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، جوان ہو یا بوڑھا، بیمار ہو یا صحت مند، غریب ہو یا مالدار، لیکن اللہ کے راستے میں نکلو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور جہاد کرو، جدوجہد کرو، محنت کرو، سعی کرو، اور اس جہاد میں، اس سعی اور کوشش میں اپنی دولت کو خرچ کرو، جو اللہ نے دیا ہے وہ خرچ کرو، اور جان بھی پیش کرو۔ مال بھی اللہ نے دیا ہے اور جان بھی اللہ نے دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے واپس مانگ رہا ہے۔ اللہ رب کریم نے سورہ توبہ میں فرمایا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، جب اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ گئے؟ کیا تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کیا ہے؟ اور یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اگر تم لوگ اللہ کے راستے میں نہیں نکلے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، اور تمہاری جگہ ایک اور قوم اٹھائے گا، اور اس فیصلے پر آپ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، غالب ہے۔ تو اللہ کے راستے میں نکلو۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، جب اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ گئے، بہانے ڈھونڈتے ہو، عذر تراشتے ہو، اور پیچھے رہنے کی کوشش کرتے ہو۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ لوگ اس دنیا کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرتے ہو۔ لیکن ساتھ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اگر آپ لوگ نہیں نکلتے تو یہ دین آپ کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس دین کی نصرت کے لیے ایک اور قوم اٹھائے گا، اور تمہارے لیے یہ عذاب بھی کوئی معمولی نہیں ہے کہ آپ خیر سے محروم رہے، آپ جہاد سے محروم رہے۔ تبوک ایک جگہ ہے جہاں ایک مشہور معرکہ ہوا، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے پہلی بار اعلان کیا تھا کہ روم کی حکومت سے لڑنے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ 30,000 کا قافلہ روانہ ہوا، اور تقریباً 1 مہینے کا مسافت طے کر کے تبوک پہنچے تھے، اور اللہ نے حکم دیا کہ بس نکلو۔ تو یہ آیت تو آج بھی زندہ ہے۔
یہ کسی خاص زمانے کے لیے نہیں تھا، قیامت تک جو اللہ کے ماننے والے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، اس کے لیے یہی حکم ہے کہ اللہ کے راستے میں جدوجہد کرو۔ یہ آیت منسوخ تو نہیں ہوا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ صحابی ہیں، اس نے جب اس آیت کی تلاوت کی تو اپنے بچوں کو حکم دیا کہ میرے لیے سامان جنگ تیار کرو، میں جہاد پہ جا رہا ہوں۔ بچوں نے ان سے عرض کیا کہ ابو، آپ نے تو بارہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شرکت کی ہے، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی آپ نے جہاد میں شرکت کی ہے۔ آپ اب بوڑھے ہو گئے ہیں، بزرگ ہو گئے ہیں، اور آپ کی طرف سے ہم کافی ہے جہاد میں جانے کے لیے۔ اس نے فرمایا نہیں، انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں خواہ ہلکے ہو یا بوجھل۔ اور بارہا اصرار کے بعد ان کے بچوں نے ان کے لیے سامان تیار کیا، اور جہاد کے لیے جو قافلہ جا رہا تھا بحری جہاز میں، اس جہاز میں ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ سفر کے دوران اس کو موت آئی، 7 دن ان کی لاش ان کے ساتھ اس بحری کشتی میں اسی طرح پڑی رہی۔ بالآخر ایک جزیرہ سامنے آیا اور صحابہ کرام نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادھر ہی دفن کیا، لیکن اللہ کے اس حکم پر اس نے لبیک کہا، انفروا خفافا وثقالا، اللہ کے راستے میں نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل۔ صحابہ کرام جو بھی آیت سنتے تھے اس پر اسی وقت عمل کرتے تھے۔ انہوں نے سنا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، آپ نیکی کے اعلیٰ مرتبے تک، معراج تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنے محبوب ترین شے کو اللہ کے راستے میں قربان نہ کرو۔ تو ہر آدمی سوچتا رہا، ایک نے یہی طے کیا کہ مجھے سب سے عزیز تر اپنے اموال میں وہ باغ ہے جس میں بہت سارے کھجور کے درختیں ہیں اور جس میں پانی کا چشمہ بھی ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کی کہ اس کو قبول کرے، میں اس کو اللہ کے حضور، اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہوں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ایک عورت نے تلاوت کی، اس نے سوچا کہ مجھے کیا چیز بہت عزیز ہے، تو ان کے گود میں ان کا بچہ تھا، اسی کو اٹھا کر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو گئی اور عرض کی کہ اس بچے کو قبول کرے۔ نبی مہربان نے فرمایا کہ اس پہ میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب آپ جہاد پر جائیں گے تو اس کو ساتھ لے جانا، اور کوئی تلوار کی طرف سے کوئی تلوار کا وار ہو، کوئی تیر آ جائے، کوئی پتھر آ جائے، میرے اس جگر کوشے کو آگے کرنا تاکہ یہ شہید ہو جائے اور آپ محفوظ رہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، آپ نیکی کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنے محبوب ترین شے کو اللہ کے راستے میں قربان نہ کرے۔ اور ظاہر ہے ہر انسان کے پاس سب سے زیادہ محبوب ترین چیز تو اپنی ذات ہی ہوتی ہے، اپنی جان۔ لہذا اللہ کے ساتھ عشق اور محبت کا یہ معراج ہے کہ ایک انسان اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کرے۔ اور اللہ رب کریم بھی جواباً فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو میرے راستے میں شہید ہو جائے، مر جائے، ان کو مردہ بھی نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہ زندہ ہے، آپ کو ان کی زندگی کا احساس اور شعور نہیں ہے۔
اللہ یہی چاہتا ہے کہ انسان بندہ رب کے ساتھ محبت کرے، چونکہ اللہ بھی بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اللہ بھی چاہتا ہے کہ بندہ بھی اللہ کے ساتھ محبت کرے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے سخت محبت، زیادہ محبت کرنے والا ہو۔ زیادہ محبت کیا ہے؟ کہ اپنے مال بھی قربان کرے، اپنی جان بھی قربان کرے، اپنی زندگی بھی نچاور کرے، ارادہ کرے، عزم بھی کرے۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بہترین مجاہد، حقیقی مجاہد کون ہے؟ ایک آدمی لڑتا ہے شہرت کے لیے، ایک آدمی لڑتا ہے غنیمت کے لیے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، مجاہد وہ ہے جو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز کے لیے لڑنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ شہرت کے لیے لڑتے ہیں، اگر آپ غنیمت کے لیے لڑتے ہیں، اگر آپ دشمن کے ملک پر قبضہ کرنے اور ان کے اموال کے حصول کے لیے لڑتے ہیں، اس طرح دنیا میں جو بھی انسان نیکی کرتا ہے اس کا واحد مقصد یہی ہے کہ اللہ راضی ہو۔ مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے حضور ایک مجاہد کو حاضر کیا جائے گا، شہید۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ یہی عرض کرے گا کہ میرے رب، میں نے اپنی جان کی قربانی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، آپ اس لیے لڑتے تھے کہ لوگ آپ کو بہادر کہے، لہٰذا یہ تو کہا گیا ہے، اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ ایک آدمی کو حاضر کیا جائے گا کہ وہ وعظ اور تقریر اور نصیحت میں اپنی زندگی گزاری ہوگی، وہ وہی اپنا اعمال نامہ پیش کرے گا کہ میں تو تبلیغ کرتا تھا، وعظ کرتا تھا۔ اللہ رب کریم فرمائے گا کہ نہیں، آپ اس لیے یہ کام کرتے تھے کہ لوگ آپ کو اچھا انسان کہے، وائس کہے، لہذا لوگوں نے کہا ہے، اس کو بھی جہنم میں پھینکا جائے گا۔ ایک آدمی کو حاضر کیا جائے گا کہ وہ اس نے اپنا مال خرچ کیا ہوگا، اللہ رب کریم اس کو بھی جہنم میں پھینکے گا، اس لیے کہ اس سے کہا جائے گا کہ آپ بھی ریاکاری کے لیے لڑتے تھے، خرچ کرتے تھے۔ اس لیے اپنی نیت کو صحیح رکھنا، انما الاعمال بالنیات، اپنی نیت کو صحیح رکھنا۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت کو ٹھیک کرنا، نیت کو صحیح کرنا، اس پہ کوئی خرچ بھی نہیں آتا ہے، نہ پیٹرول، نہ ڈیزل، نہ کوئی پیسہ، لیکن اپنے ارادے کو اور اپنے سوچ کو ٹھیک رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہر مسلمان بنیادی طور پر مجاہد ہے، مجاہد فی سبیل اللہ۔ ہر مسلمان بنیادی طور پر ایک دائی ہے، دائی اللہ۔ میرے محترم بھائیوں، دعوت کا مقصد کیا ہے؟ جہاد کا مقصد کیا ہے؟ ہجرت کا مقصد کیا ہے؟ اپنی جان اور مال خرچ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، تاکہ دنیا میں فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے، اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ تو اس امت کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ وہ دین غالب کرے، اور تمام انبیاء کا اس دنیا میں آنے کا واحد مقصد یہی تھا کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو غالب کرو۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی دیا تھا، ابراہیم خلیل اللہ کو، موسیٰ کلیم اللہ کو، عیسیٰ روح اللہ کو، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی یہی تھا کہ دین غالب کرے۔ اس امت کا درجہ اس لیے بہت بلند ہے
اور تمام امتوں میں بہترین امت ہے کہ اس کا بنیادی کام بھی وہی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا۔ تو فتنہ کیا ہے؟ جس کے سرکوبی کے لیے، جس کے خاتمے کے لیے ایک مجاہد جہاد کرتا ہے۔ فتنہ باطل نظام ہے، فتنہ باطل حکومت ہے، فتنہ غیر اللہ کا قانون ہے، فتنہ غیر اسلامی معاشی نظام ہے، عدالتی نظام ہے، سیاسی نظام ہے۔ اس نظام کے خلاف لڑنا جہاد ہے، اور یہ بہت مقدس جہاد ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، موقف ساعۃ فی سبیل اللہ خیر من قیام اللیلۃ القدر عند الحجر الاسود۔ ایک لمحے کے لیے اللہ کے راستے میں کھڑا ہونا، یہ اس سے بہتر ہے کہ لیلۃ القدر ہو اور جگہ بھی حجر اسود ہو، آدمی وہاں عبادت کری۔ اس سے بہتر ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ایک لمحہ جدوجہد میں گزارے۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، اس لیے مسلمان کی زندگی بنیادی طور پر جہادی زندگی ہے، کشمکش کی زندگی ہے، مقابلے کی زندگی ہے، جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی۔ روح امم کی حیات کشمکش انقلاب، جس میں کشمکش نہ ہو، جس کا کوئی دشمن نہ ہو، کوئی مخالف نہ ہو، کوئی ہدف نہ ہو، وہ تو صرف پھر پیٹ کے خاطر زندگی گزارتا ہے، خواہشات کے خاطر زندگی گزارتا ہے۔ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، یہ تو بس جانوروں کی طرح کھاتا ہے اور اس طرح زندگی گزارتا ہے جس طرح جانور ان کی طرح کھاتا ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد بھی، مجھے افسوس ہے کہ آج ہمارے تعلیمی اداروں میں بچے کو جو پڑھایا جاتا ہے اس کو بھی یہی پڑھایا جاتا ہے کہ آپ لکھو، پڑھو، آگے بڑھو، تاکہ اس دنیا میں کمانے کا ایک مشین بن جاؤ، ڈگری حاصل کرو تاکہ آپ کے لیے رزق کا سبب بن جائے۔ تعلیم کے نتیجے میں انقلاب نہیں آتا ہے، نہ کوئی سوچ میں انقلاب، نہ رویے میں انقلاب، نہ کردار میں انقلاب، نہ اعمال میں انقلاب۔ 16 سال کے بعد ایک ڈگری ہاتھ میں تما دی جاتے ہے کہ جاؤ کسی دفتر میں، کسی کارخانے میں نوکر بن جاؤ۔ تعلیم کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ دل کی دنیا بھی روشن ہو جائے اور انسان کا ظاہر بھی خوبصورت بن جائے۔ تعلیم کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اگر انسان فرش پہ رہتا ہے تو اس کا تعلق عرش والے کے ساتھ بن جائے، اس کو زندگی کا نصب العین معلوم ہو جائے کہ مجھے آخر پیدا کس نے کیا ہے اور پیدا کرنے والے کا مقصد کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، ایک سیکولر تعلیم یہی ہو کہ ایک جس طرح مرغی اپنے چوزے کو دانے پر چگنے کا طریقہ سکھاتی ہے، اسی طرح استاد بھی، پروفیسر بھی، معلم جو اپنے آپ کو کہتا ہے، وہ صرف بچے کو ایک چوزے کے طرح دانا چگنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ بنیادی مقصد ایک مسلمان کا یہی ہے کہ وہ اس دنیا میں کشمکش کی زندگی اختیار کرے۔ اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ بدر کے معرکے میں حضرت عوف بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں باپ آپ پر قربان ہو، اللہ تعالیٰ بندے کی کس کام پر ہنستا ہے؟ عجیب سوال کیا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مجاہد میدان جہاد میں اپنا ذرا بھی پھینکتا ہے اور خود بھی،
وہ جو لوہے کا ہیلمٹ ہوتا ہے، جنگ میں استعمال ہوتا ہے، جب وہ پہنتا ہے اور پھر لڑنا شروع کرتا ہے، تلوار چلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس حرکت پر ہنستا ہے۔ حضرت عوف بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا زرہ پھینکا، اپنا خود بھی پھینکا، اور برہنہ ہو کر اپنے قمیص کو ایک طرف ڈال کر وہ خود کے بغیر اور زرے کے بغیر لڑنے لگے۔ شہادت کی آرزو تھی، ورنہ لوگ جہاد کے دوران ہیلمٹ سر پر رکھتے ہیں تاکہ کوئی تیر اور تلوار اور پتھر سے محفوظ رہے، لیکن اس نے اپنے سر کو بھی برہنہ کیا اور اپنا سینے کو بھی وار کے لیے۔ یہ وہ حرکت ہے۔ نبی مہربان نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے گود میں آنے کے لیے، میرا بندہ میری جنت میں آنے کے لیے، میرا بندہ جام شہادت نوش کرنے کے لیے کتنے جلدی میں ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بنیادی زندگی جہادی زندگی ہے، کشمکش کی زندگی ہے۔ کس کے خلاف جہاد؟ باطل نظام کے خلاف جہاد۔ اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ علیہ السلام کو والسلام کو بھی یہ حکم دیا گیا تھا، طاغوت کے خلاف فرعون کے پاس جا کر حق پہنچانا، یہ طاغوت ہے، باغی ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے طاغوت سے انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، انہوں نے صحیح راستہ پایا۔ تو طاغوت کیا ہے؟ طاغوت مولانا غور الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کتاب میں اس نے لکھا ہے کہ ہر وہ پارٹی، ہر وہ حکومت، ہر وہ لیڈر طاغوت ہے جو مخلوق خدا کو خالق کی بجائے اپنی طرف بلاتا ہے۔ میری بندگی کرو، میری اطاعت کرو، میرا آرڈر مان لو۔ آج بھی دنیا کا طاغوت ہے امریکہ۔ وہ کہتا ہے حرام اور حلال کا فیصلہ میں کروں گا، آپ اور آپ کے عورتوں نے کیا پہنا ہے یہ کلچر میں دوں گا، آپ نے بچوں کو کیا پڑھانا ہے یہ نصاب میں دوں گا، آپ نے کس کو وزیر اعظم بنانا ہے یہ چوائس میں کروں گا، آپ کے پارلیمنٹ نے کون سے قوانین پاس کرنا ہے یہ آپ کو میں بتاؤں گا۔ اور جب ان کا حکم آیا تو آپ کے پارلیمنٹ نے 6 گھنٹوں میں 33 قوانین FATF کے منظور کروائے، اپوزیشن اور حکومت نے مل کر۔ اس لیے کہ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ IMF کا آرڈر ہے، یہ ورلڈ بینک کا آرڈر ہے، پھر اس پر اپوزیشن اور حکومت ایک ہو جاتے ہیں کہ اس پہ اختلاف نہیں ہے۔ ہم نے آواز اٹھائی FATF کے قوانین کے خلاف، جماعت اسلامی نے قومی اسمبلی میں، جماعت اسلامی کے ممبران نے سینٹ میں آواز اٹھائی، مشتاق احمد خان صاحب نے، مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب نے، یہی تبصرہ ہوا کہ آپ کو ریاست کے مقاصد عزیز نہیں ہے، آپ کو ملک کی ترقی عزیز نہیں ہے۔ جماعت اسلامی نے ہمیشہ ورلڈ بینک اور IMF کے بنائے ہوئے ان قوانین کے خلاف بغاوت کی ہے۔ اس کو ہم اپنے ملک کے لیے، قوم کے لیے زہر قاتل سمجھتے ہیں۔ تو یہ طاغوتی نظام ہے، انہوں نے تجارت کو بھی قبضے میں لیا ہے، انہوں نے آپ کی صحت کا نظام بھی قبضے میں لیا ہے۔ کیا پتا ہے ہمیں فائزر جو ویکسین آپ کو دیتا ہے اس میں کیا ہے، کس کو پتا ہے؟ آنکھیں بند کر کے ان کے ہر حکم پر لبیک کہنا، یہی ہماری حکمران اور ہمارے سیاسی لیڈر
تو جماعت اسلامی بنیادی طور پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم مشن کی وارث جماعت ہے۔ نبی مہربان کے آمد کا مقصد بھی یہی تھا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرے۔ جماعت اسلامی کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ دین غالب ہو۔ ہم فرد کا اصلاح بھی چاہتے ہیں، ہمارا جو طریقہ کار ہے کہ فرد کا اصلاح بھی ہو جائے، اس لیے ہم ان اجتماعات کا اہتمام کرتے ہیں، لٹریچر تقسیم کرتے ہیں، اسٹڈی سرکل کا انتظام کرتے ہیں، دروس قرآن، شب بیداری یا انفرادی ملاقات، یہ تمام کام اس لیے ہے کہ فرد کا اصلاح ہو۔ ہم معاشرے کا اصلاح بھی کرنا چاہتے ہیں۔ بڑے بڑے اجتماعات اور جلسے اور جلوسوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ معاشرے کا اصلاح ہو، شعور عام ہو جائے، علم عام ہو جائے۔ لیکن اس کے ساتھ بھی نظام اور امام دونوں کو بدلنا چاہتے ہیں کہ نظام اور امام، حکومت بدلے بغیر ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسی سوسائٹی نہیں بن سکتی ہے جس میں اللہ کی بندگی کرنا، جس میں نیکی کرنا، جس میں رزق حلال کمانا، اور جس میں انسان کے لیے اللہ کی دین پر چلنا ممکن ہو جائے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب نظام بھی بدلے اور امام بھی بدلے۔ امام وہ ہوتا ہے جن کے ہاتھ میں ملک کا خزانہ ہے، جو فیصلے کرتا ہے۔ یہ جو امامت یہاں ہم کرتے ہیں، یہ تو امامت صغرا ہے۔ مسجد کے امام کے کہنے پر کوئی آلو ٹماٹر اور ڈیزل اور پیٹرول اور بجلی اور گڑ اور چائے اور چینی کی قیمت مقرر نہیں کرتا ہے، وہ بیچارہ خود مظلوم ہوتا ہے۔ امام وہی ہے معاشرے کا۔ اس لیے قیامت میں لوگوں کو اس امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس لیڈر کے ساتھ لوگوں کو اٹھایا جائے گا کہ آپ نے اپنے معاشرے کا لیڈر کس کو بنایا تھا، اسی لیڈر کے ساتھ آپ نے اٹھنا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ اس معاشرے میں آپ کرپٹ لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں، سود خوروں کا ساتھ دیتے ہیں، امریکی ایجنٹوں کا ساتھ دیتے ہیں، اور یعنی اور پہاشی کے علمبرداروں کا ساتھ دیتے ہیں، اور قیامت میں آپ جنید بغدادی کے ساتھ اٹھیں گے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ اٹھے گا جس کے ساتھ ان کی محبت ہو، جس کا جھنڈا آپ نے اٹھایا ہے، جس کے لیے زندہ باد کے نعرے، ووٹ اور سپورٹ دیتے ہیں، وہی قیامت میں آپ کا لیڈر ہوگا۔ آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ آپ کس کے صف میں کھڑے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، بدنصیبی ہے کہ 2.25 ارب مسلمان ہیں، لیکن اس پر ایسے حکمران مسلط کیے گئے جو امت کی ترجمانی کی بجائے اسی طاغوت اور امریکہ اور سامراج اور استعمار کی ایجنٹی کر رہا ہے۔ اس نے آرڈر دیا جمعے کی چھٹی کا خاتمہ کرے، خاتمہ ہو گیا۔ اس نے آرڈر دیا ریمنڈ ڈیوس کو رہا کرے، رہا ہو گیا۔ اس نے حکم دیا ابھی نندن کو رہا کرو۔ بھائی جہاز میں بیٹھے تھے، بموں کے ساتھ آئے تھے، ہمارے اوپر حملہ کر رہے تھے، پکڑا گیا، کیسے رہا کروں؟ لیکن رہا کروایا گیا۔ 72 گھنٹے بھی ساتھ نہیں رکھ سکے۔ قانون تو اپنا بھی موجود ہے، لیکن انہوں نے حکم دیا ملکانسی اور یوسف رمزی ہمارے حوالے کرو۔ عدالت تو ادھر بھی موجود ہے، لیکن جب ان کے آقا نے حکم کیا ڈاکٹر عافیہ ہمارے حوالے کرو، لمحہ بھی انتظار نہیں کیا، پکڑ کر ان کے حوالے کر۔ یہ غلام ابن غلام ابن غلام۔ اب تو عرب ممالک میں بھی جمعے کے بجائے اتوار کو چھٹی ہونے لگی۔ یہ استعمار کا حکم ہے۔ بڑے بڑے بت خانے کھل گئے ہیں، یہ استعمار کا حکم ہے۔ ہمارا ملک بھی اسی طرح استعماری نظام کے گرفت میں ہے۔
تعلیم غلام، معیشت غلام، سیاست غلام، پارلیمنٹ غلام، اسٹیٹ بینک غلام، آپ کی ساری قیادت غلام. تو غلام کو آزاد کرنا بہت ثواب کا کام ہے، گناہوں کا کفارہ ہے. تو 22 کروڑ عوام کو آزاد کرنا یہ ایک بہت مقدس جہاد ہے. جماعت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ ہم نظام کو بھی بدلے اور امام کو بھی بدلے. ہم فرد کی تربیت بھی کرنا چاہتے ہیں اور معاشرے کا بھی ہم وقت اور ہم جہد کام ہے. اس وقت پاکستان پر 56,000 ارب سے زیادہ قرضہ ہے. سودی نظام کی وجہ سے ہے. سودی نظام کی وجہ سے یہاں مہنگائی اور بے روزگاری ہے. سودی نظام کی وجہ سے بے برکتی ہے. زرخیز زمین موجود، 5 دریا موجود، طرح طرح کے موسم موجود، محنت کش دہقان اور کاشتکار موجود، 65% باصلاحیت نوجوان موجود، دنیا کا بہترین محل وقوع ہمارے ساتھ. لیکن اس سب کچھ کے باوجود قرضوں کے حمالیے ہمارے کندھوں پر ہے. دنیا میں ہمارے پاسپورٹ کا نمبر آخری 4 کمزور ترین پاسپورٹوں میں ہے. کمزور ترین ملک. 85% لوگ گندا پانی، غیر صحت مند پانی پینے پر مجبور. کرپشن کا ایک سونامی ہے چاروں طرف. آٹا، چینی، ڈیزل، پیٹرول، LNG، اس میں گزشتہ دنوں جو کرپشن ہوئی ہے 880 ارب کا کرپشن. اگر یہ کرپشن نہ ہوتی اور کچھ لوگ مافیاز کے لوگوں نے یہ پیسے اپنے ذاتی پاکٹ اور جیب میں نہ ڈالتے تو ہمارے اوپر یہ ٹیکسز نہ لگتے. لیکن حکومت بجائے اس کے کہ مافیاز کو کنٹرول کرے، انہوں نے تمہارے جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے کا فیصلہ کیا اور مزید ٹیکسز لگائے. اب لوگ کراہ رہے ہیں، سانس لینا مشکل ہو گیا ہے، بچوں کو کھلانا، پڑھانا، بیمار والدین کا علاج ناممکن ہو گیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. میرے نظام کو جس نے چھوڑا اس کی معیشت کو تنگ ہو جائے گی. آج ہماری معیشت تنگ ہو گئی ہے، حکمران مایوس ہے. ہمارے ساتھ حل موجود ہے. حل یہی ہے کہ اس ملک سے سودی نظام کا خاتمہ ہو اور اسلام کا معاشی نظام نافذ کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دن کی حکومت بھی دی. انشاءاللہ تعالیٰ ہم سودی نظام کا خاتمہ کریں گے اور یہاں قرآن اور حدیث کا اور قرآن اور سنت پر مبنی معاشی نظام نافذ کریں گے. اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم عدالتوں سے انگریز کا نظام ختم کر کے یہاں قرآن کا عدالتی نظام نافذ کریں گے. ہمارے دانش میں السلطان ولی من لا ولی لہ، ہر غریب کا، یتیم کا، بیوہ کا، ہر مظلوم کی کفالت کا ذمہ دار اس نے بھیک نہیں مانگنا ہے، حکومت اس کا ذمہ دار ہے. ایک ویلفیئر اسلامی حکومت. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، بنیر کے لوگ آئے ہیں، چترال کے لوگ آئے ہیں، ملاکن ڈویژن کے لوگ آئے ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اجتماع میں. لیکن یہاں مقامی منصورہ کے لوگ بھی موجود ہیں، آس پاس بستیوں کے لوگ بھی موجود ہیں. آپ سب بھائیوں سے یہی عرض ہے کہ اپنے حصے کا بوجھ اٹھا لے. صرف نماز اور سجدوں اور رکوع پہ اکتفا نہ کرے، داعی اللہ بن جائے. آپ کے پڑوس میں اگر 40 گھر ہے، اس 40 گھروں پر دستک دے کر ان کے حال پرسی بھی کرے، ان کی تکلیفوں سے، مصیبتوں سے اپنے آپ کو آگاہ بھی رکھے اور ان کو اسلامی تحریک
اور اسلامی نظام کی طرف بلائیں، یہ آپ پر ان کا حق ہے۔ شمع محفل بن کر تو جب سوزوں سے خالی رہا، تیرے پروانے بھی اس لذت سے بیگانے رہے۔ آپ نے خود شمع محفل بننا ہے، اس لیے ہر آدمی دیکھ لے کہ میرے اڑوس پڑوس میں کون رہتا ہے، کہ میں نے ان کو پیغام پہنچایا ہے۔ یہاں ایک نوجوان گزشتہ دن ملے، انہوں نے بالکل ہمارے پڑوس میں ایک آدمی کے گھر پہ جا کر دستک دی، پیغام دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو راجن پور میں کالج میں پڑھتا تھا، اسلامی جمعیت طلبہ کا ناظم تھا، لیکن کوئی 25-30 سال بعد کوئی آدمی میرے پاس آیا، ڈاکٹر تھے، بڑے خوش ہو گئے، انہوں نے ان کو لٹریچر بھی ہاتھ میں تمایا۔ تو ایسے کتنے لوگ ہوں گے جو آپ کے انتظار میں ہیں۔ اس لیے انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل۔ قتال کا میدان جب گرم ہوگا، وہ آزمائش تو اسی وقت، لیکن اس وقت تو دعوت کا ایک میدان ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل۔ اس شہر میں جتنے لوگ رہتے ہیں اور آپ لوگوں نے اس کو حق کا، سچ کا، دین کا پیغام نہیں پہنچایا، یہ لوگ قیامت میں تمہارے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے کہ نہیں ڈالیں گے؟ اس لیے کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ میں اسلامی انقلاب کا علمبردار ہوں، میں تحریک اسلامی کا کارکن ہوں۔ اس لیے بڑے ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ لوگوں کو پیغام پہنچانے کے لیے اپنی انفرادی زندگی میں ایک ٹائم ٹیبل بنا لے، کوئی ساتھ دے یا نہ دے، کم از کم آپ تو پہلا قدم اٹھا لے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے ساتھ ہے، نصرت فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔